وزیر اعظم عمران خان جو کہ اقربا پروری کے سخت خلاف ہیں، کرپشن کے سخت خلاف ہیں، ان کی اقربا پروری کی چند مثالیں آج میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور آپ کی چوری پکڑی جائے گی تو بہت مشکل ہے کہ پھر آپ سچ کا سامنا کر سکے۔ پی ٹی وی کی تباہی کی جو بنیاد بنی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، جو گزشتہ دنوں قیامی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں شبلی فراز اور مریم اورنگزیب کے درمیان انتہائی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ عمران خان اور جمائمہ کے درمیان جو منی کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں وہ راشد خان کے ذریعے ہوتی رہی۔ دوہری شہریت کے معاملے پہ سیاستدانوں کو معافی نہیں ہے، باقی جس کے ساتھ جو پیا من بھائے وہ سہاگن کہلائے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے ویلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ حقائق ہیں آپ کے سامنے لا کر میں رکھ رہا ہوں، اور ان حقائق پر عمل درآمد کرنا، ان کو جانچنا، ان کو پرکھنا یہ عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ اقربا پروری کے سخت خلاف ہیں، کرپشن کے سخت خلاف ہیں، ان کی اقربا پروری کی چند مثالیں آج میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پی ٹی وی کی تباہی کی جو بنیاد بنی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، جو گزشتہ دنوں قیامی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں شبلی فراز اور مریم اورنگزیب کے درمیان انتہائی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نوجوان اینکر تصور زمان بابر کے ساتھ وہاں بدتمیزی کی گئی، کس کے کہنے پر کی گئی، اور تصور زمان بابر کو وہاں بلایا گیا تھا جب اینکرز کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو اتنا ظرف اور اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ غلط کام کریں گے اور آپ کی چوری پکڑی جائے گی تو بہت مشکل ہے کہ پھر آپ سچ کا سامنا کر سکے۔ اس سب صورتحال پہ آج بات کرتے ہیں، اور قیامی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کی صورتحال آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے آپ کو ملواتے ہیں راشد علی خان صاحب سے۔ راشد علی خان صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے حنیف خان نے، جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان پہ کیس کیا تھا تو اس میں عمران خان کے حق میں انہوں نے عدالت میں گواہی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جمائمہ والے معاملے میں عمران خان اور جمائمہ کے درمیان جو منی کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں وہ راشد خان کے ذریعے ہوتی رہیں تاکہ منی ٹریل تیار نہ ہو سکے۔ یہ ایک بڑی شاندار بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ راشد علی خان صاحب کے کیریئر پہ نظر ڈالیں تو یہ 9 کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، جبکہ قانون میں 5 کی کم از کم گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوہری شہریت بھی رکھتے ہیں۔ دوہری شہریت کے معاملے پہ سیاستدانوں کو معافی نہیں ہے، باقی جس کے ساتھ جو پیا من بھائے وہ سہاگن کہلائے۔ مزید آگے چلیں تو راشد علی خان جو ہے وہ نیا ڈل کے بورڈ آف گورنرز میں سے بھی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان سب کوشچن مارکس کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں گواہی دینے کی وجہ سے جو آپ نے حق میں دی عمران خان صاحب کی، اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے، اب تو وزیر اعظم عمران خان ہیں، تو آپ کو نوازا گیا ہے۔ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے، اب اس کے اوپر جواب تو خان صاحب خود ہی دے سکتے ہیں اگر وہ دینا چاہیں۔ دوسرے ہیں جناب زہیر خالق صاحب۔ زہیر خالق صاحب بھی بہت پیارے دوست ہیں خان صاحب کے، اور وہی بات جو پیا من بھائے وہ سہاگن کہلائے۔ دوہری شہریت کے حامل ہیں آپ جناب سرکار بھی، اور آپ جناب سرکار کی اگر مزید تعریف کی جائے تو آپ کے ساتھ ساتھ فرمان اللہ اور علی بخاری صاحب بھی پی سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ پی ٹی وی کے بھی ہیں اور پی سی بی کے بھی۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب پیا من بھائی وہی سہاگن کہلائے والا معاملہ ہو۔ تیسرا ہمارے سامنے نام آتا ہے، بہت تاریخی نام ہے، میاں یوسف صلاح الدین کا۔ یوسف سلی انہیں کہتے ہیں، لاہور کا بڑا جانا پہچانا کریکٹر ہیں، اور حضرت اقبال کے ساتھ ان کی خونی نسبت بھی ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین کا بھی جانا پہچانا نام ہے۔ میوزک کے حوالے سے بڑا کام ہے ان کا، جو باتیں ماننے والی ہیں وہ ماننے والی ہیں، لیکن آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ آپ جناب سرکار کی تعلیمی قابلیت میٹرک ہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اس کی تعلیمی قابلیت کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے۔ آپ جناب سرکار کی گزشتہ جو زوجہ تھیں وہ ایک کتاب لکھ چکی ہیں جس میں انہوں نے ڈیورس لینے کی وجہ بھی بتائی ہے، اور اس میں خان صاحب اور آپ کے جو دوستی کی وجوہات ہیں بنیادی وہ بھی بتائی گئی ہیں، یعنی بنیادی انٹرسٹ کے اوپر بات بھی کی ہے۔ آپ جناب سرکار رنگیلے بادشاہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ جناب سرکار کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو پیا من بھائی وہی سہاگن کہلائے۔ اب آگے آتے ہیں
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का जो इजलास है उसमें शदीद बदनज़मी देखने में आई है, और ये बदनज़मी वैसे तो हम सुनते थे, ये मामूल की बदनज़मी से बहुत ज़्यादा थी। इसका कुछ अंदरूनी अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें शिबली फराज और मरियम औरंगज़ेब में शदीद झड़प हुई है। अब मरियम औरंगज़ेब और शिबली फराज में झड़प होना इसलिए भी बनता है कि मरियम औरंगज़ेब भी इसी वजारत से मुंसलिक रह चुकी हैं और वो इसकी तमाम चीज़ें प्लस एंड माइनस को जानती हैं। कहानी शुरू होती है, पीटीवी के एंकर तसव्वुर ज़मान बाबर जो हैं वो एंकर्स की नुमाइंदगी करने के लिए गए थे, और उन्होंने जब बात करने का मौका आया, उन्हें बात करने की इजाज़त दी गई, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मुआशी कत्ल किया गया है, आगाज़ उन्होंने यहाँ से किया। ज़राए ने मुझे बताया है कि उन्होंने आगाज़ इस शेर से किया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और साथ ही उन्होंने एमडी पीटीवी से की तरफ इशारा, अमर मंजूर की तरफ इशारा करके कहा कि इनसे पूछिए कि इन्होंने जो हमारा मुआशी कत्ल किया है, अगर हम लोग इतने ही नहरे निकम्मे थे तो इतनी महंगी पोस्टों के ऊपर इतने खूबसूरत एंकर्स लाकर क्यों बिठाए गए। जैसा कि अवैस तौहीद को इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये नया फेस है, इसके साथ साथ ये दूसरा नया फेस जो बुजुर्गाना फेस है ये भी आप देख रहे हैं। ये नए फेसेस हैं जो पीटीवी की स्क्रीन पर लाकर बिठाए गए हैं। जो ये तमग़ा नयापन है, ये तमग़ा न्यूनेस है जो पीटीवी की स्क्रीन से ऑन एयर किया जा रहा है। इसके साथ जब इन्होंने अपने साथी एंकर्स के हवाले से बात की कि किस तरह जो फीमेल एंकर्स हैं वो सिंगल पेरेंट भी हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरे एंकर्स हैं उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो यकदम उन्हें आपने फायर किया है, तो कैसे इस सारे मामले पे जो है वो आप इस पे क्या आप जवाब देंगे। तो इस पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी बोली। उन्होंने कहा जी कि आपने अगर पाकिस्तान टेलीविजन के एक बेहतरीन एंकर को इस तरह आपने फायर कर दिया है और एक अच्छे एंकर को इस तरह फायर कर दिया है, तो आपसे फिर मजीद किस प्रोफेशनलिज्म की जो है वो तवक्को की जा सकती है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ सवालात और जवाबात किए हैं, उस पर उन्होंने वही पीटीवी का जो कश्मीर वाला नक्शे वाला मामला था इस पर उन्होंने एक बात की। उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से जब क्वेश्चन आंसर किए तो कमल शोजिब और चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ के दरमियान शदीद झड़प हुई, और उसके अलावा जो मजीद कुछ अहम नुकात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब उसमें जो अहम सवाल किए गए उसमें ये पूछा गया कि दोहरी शहरियत के हवाले से कानून क्या कहता है और पीटीवी के क्या रूल्स हैं। 2 सालों का मुनाफा, अब तक का खसारा और दीगर तफसीलात मांगी गई। इदारा अगर खसारे में तो 5.5 लाख पर एक बंदा क्यों रखा गया, वही सीनियर प्रोड्यूसर खुरम जिसकी बात मैं गुज़िश्ता व्लॉग में कर चुका हूँ। और सबसे अहम बात ये कि पेंशनर्स के पैसे दिए नहीं जा रहे। अरशद खान साहब पेंशनर्स के तो बड़े मुखालिफ बने हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आप मुनाफे में हैं तो आप पेंशनर्स की तनख्वाहें क्यों नहीं अदा करें, ये एक बड़ा अहम सवाल था। और अगर 5 लाख और 15 लाख में एक बंदा रखा जा सकता है तो जो मुस्तकिल मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। चेयरमैन कमेटी का ये सवाल था। एमडी ने जो बात की है आइंदा इजलास में गलत साबित होगी, और इस बात का अंदाजा तब होगा जब आपकी बात कही हुई बात गलत साबित होगी। चेयरमैन कमेटी की जानिब से बात की गई। अब जावेद लतीफ़ साहब के कुछ और मजीद नुकात हैं कि पिछले 10 सालों में पीटीवी कितने खसारे में था, आज पीटीवी कितने खसारे में है। एमडी ने कहा, इसका जवाब दिया कि पिछले 10 सालों का डाटा नहीं मालूम, 329 मिलियन का मुनाफा हुआ। अब 329 मिलियन का मुनाफा हुआ तो फिर पेंशनर्स को तनख्वाहें क्यों नहीं अदा की जा रही, लोगों को क्यों निकाला जा रहा है, ये अहम सवाल है। और लोग भी वो हैं जो पीटीवी का बैकबोन है, जो पीटीवी का मेन फेस है। पीटीवी ने पिछले साल और इस साल भी मुनाफा कमाया, ये एमडी साहब का कहना है, और हमने इस साल खसारे में हैं, ना पिछले साल खसारे में थे। ये बात रखें कि आप फ्लोर पर इस बात को कर रहे हैं, चेयरमैन कमेटी ने उनको याद दहानी कराई, यहाँ गलत बयानी नहीं चलेगी। पीटीवी चेयरमैन ने कहा पिछले साल हम मुनाफे में थे, इस साल भी यकीनी तौर पर हम मुनाफे में हैं। हर साल की इनकम और खर्चा एक एक होता है। जो बात आप हमें बता रहे हैं वो गलत है। चेयरमैन कमेटी ने जब ये बात की, क्या खर्चे निकालने के बाद आपके पास कोई आमदन है, चेयरमैन पीटीवी ने इसका जवाब दिया कि हमारे और इस हुकूमत के 2 सालों में हम मुनाफे में हैं, 18 से 19 अरब लाइबिलिटी है। एमडी ने इस बात का जवाब दिया। 1974 से आप कितने खसारे में हैं, चेयरमैन कमेटी मुजमूई तौर पर 19 से 20 अरब रुपए का खसारा है। एमडी आइंदा इजलास में 2018 से कबल खसारा कितना था और 2018 के बाद कितना हुआ उसकी तफसीलात मांगी गई हैं। उस बाद चेयरमैन कमेटी ने जो बुनियादी वैलिड जो बातें की वो आपके साथ हमने शेयर की। अब मामला आता है दोहरी शहरियत का। दोहरी शहरियत की जब बात की गई तो जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से जो क्वेश्चन किए गए, क्या बोर्ड के मेंबर की दोहरी शहरियत होनी चाहिए। फिर सबसे अहम क्वेश्चन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की बरसी के हवाले से क्या कोई शो हुआ, बुरहान वानी की बरसी पर क्या कोई शो हुआ।
آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس ادارے کی کیا مقاصد ہیں, اگر وہ بھی ہمیں نہیں ملے تو ہمیں شکایت ہوگی. اجلاس سے قبل یا اجلاس کے بعد چیئرمین پی ٹی وی سے ایک سیشن ضرور کریں گے. پھر ادارے میں بھرتیوں کے حوالے سے پوچھا گیا, تنخواہیں کس کے کہنے پر بڑھتی جا رہی ہیں, اتنی بڑی تنخواہیں کیوں اور کس کے کہنے پر دی جا رہی ہیں. اب جب یہ سوال کیا گیا کہ چیئرمین پی ٹی وی کے بورڈ میں 60 سال سے زائد کون ہے, تو چیئرمین پی ٹی وی نے اس بات کو مانا ارشد خان نے کہ میں 60 سال سے زائد ہوں, بقیہ تفصیلات آئندہ اجلاس میں پیش کر دی جائیں گی. اور چیئرمین پی ٹی وی نے اس کا جواب دیا, دوہری شہریت کن ملازمین کی ہے, میرے سمیت 5 لوگوں کی دوہری شہریت ہے. ایم ڈی پی ٹی وی نے اس بات کو مانا ہے کہ ان کی دوہری شہریت ہے, اور انہوں نے بھی کہا کہ بقیہ تفصیلات آئندہ اجلاس میں دی جائیں گی. ارشد خان صاحب نے پھر جو ہے وہ ایم ڈی کی ذرا سائڈ لی اور انہوں نے کہا جناب کہ بورڈ کے ممبر کی سیلری نہیں ہوتی, 2 بار ایم ڈی بھی رہ چکا ہوں, یہ ادارہ باقی اداروں سے بہت ہٹ کر ہے, ہماری کوشش ہے کہ وی این کو درست کیا جائے. بھرتیاں بہت زیادہ کر لی گئی ہیں, لائسنس فیس بی بی سی اور دیگر انٹرنیشنل چینلز کے ہمارے سامنے ہے. یہ ادارہ پی آئی اے یا ریلوے نہیں ہے, ادارہ ہماری نوجوان نسل کا مستقبل ہے. آپ حکم کریں ہم چلے جائیں گے تو کوئی اور نہیں جائے گا. یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. ارشد خان صاحب, آپ کو پی آئی اے کا حوالہ تو بڑا یاد ہے, آپ 60 پائلٹ ٹھیک تھے یا غلط تھے, پی آئی اے کی نیک نامی پہ جو حرف آیا پوری دنیا میں آپ بین ہوئے. اب ان الزامات کو اور اس گند کو دھلتے دھلتے وقت لگے گا, اور یقیناً یہ اس سے پی آئی اے مزید خسارے میں جائے گا. یہی حال اس وقت پی ٹی وی کا ہو چکا ہے. آپ کی سربراہی میں آپ ایک سفید ہاتھی کی طرح ثابت ہوئے ہیں پی ٹی وی کے لیے, اور مسلسل نیشنل میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اب پی ٹی وی کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ اس سارے معاملے کو دیکھیں, جلد از جلد اس کو نپٹائیں, اور جو کلپرٹس ہیں ان کو ایسے اداروں سے برطرف کیا جائے. اور پی ٹی وی میں میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ ادارے کے اندر کے جو لوگ ہیں, جو محنتی لوگ ہیں, انہیں ہی اوپر آنے کا, ہائر مینجمنٹ میں آنے کا موقع دیا جائے, اور بورڈ آف گورننس میں بھی ادارے کے ریٹائر جو ملازمین ہیں ان کو ہی رکھا جائے, نہ کہ باہر سے ان لوگوں کو لایا جائے جن کو پی ٹی وی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, نہ الف کا, نہ بے کا, نہ یہ کا, اور صبح منہ نہیں دھویا ہوتا اور آ کر بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں. سو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے. اب زیادہ سے زیادہ اس ویلاگ کو شیئر کیجئے اور مقتدر حلقوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے تاکہ ایک قومی ادارہ تباہ ہونے سے بچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.